نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة الواقعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین وقال عز وجل كما ورد في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة ومن دونهما جنتان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ختم نبوت کے بعد جو خلا پیدا ہوا اس سے اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے پر کیا ہے اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج ایک اور نفسیاتی معاملہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں فطری طور پر ایک آرزو، ایک خواہش، ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا، کاش کہ میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوتا، کاش کہ میں صحابہ کرام کی جماعت میں ہوتا اور آپ کے ساتھ جہاد و قتال کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی صاحب ایمان کا سینہ اس آرزو سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے دل میں وہ قدر و قیمت نہیں ہے حضور کی صحبت کی، حضور کی معیت کی، حضور کے ساتھ جن لوگوں نے مل کر جہاد و قتال کیا۔ لیکن یہ کہ میں اس سلسلے میں پہلے تو ایک وارننگ، ایک تنبیہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس دور میں ہوتے تو کہاں کھڑے ہوتے۔ کیا پتہ آج کا فسق و فجور تو فسق و فجور ہی ہے، اس وقت ہم ہوتے تو ہمارا فسق و فجور کفر کی شکل اختیار کرتا۔ آج بھی کتنے ہی مسلمان ہیں جو داعیان حق کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تحزب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ اگر وہ اس وقت ہوتے تو ابو جہل اور ابو لہب کی صف میں کھڑے ہوتے۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ آج ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سوں کے دلوں میں نفاق ہو، لیکن اس وقت ہوتے تو نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا اور ہم ننگے کر دیے گئے ہوتے۔ اس وقت تو یہ ہے کہ اس پر پردہ پڑا ہوا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے بعد کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو منافق قرار دے سکے۔ یہ معاملہ حضور کا خاص تھا۔ تو بڑے رسک ہیں۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا کہ تمام جو علم ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ دانی من کیم در یوم دی جانے جملہ علم ہائی نستوئی۔ ہر تمام علوم کی جان یہ ہے کہ بیدانی من کیم در یوم دی، کہ تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن میں کہاں کھڑا ہوں گا، اصحاب الشمال میں ہوں گا، اصحاب الیمین میں ہوں گا،
کیا کوئی امکان مقربین میں شامل ہونے کا بھی ہے؟ کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہ انسان کا دل اس کو بتا دیتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان کا دل اسے بتا دیتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، لیکن بہرحال ہم کسی پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ تو پہلی تو یہ تنبیہ کہ یہ چیز جہاں اس کا وہ مثبت پہلو ہے، ہماری محبت کا تقاضا اور حضور کے شرف صحبت کا قدر و قیمت کا اندازہ، تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ یہ وارننگ بھی رہنی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اس وقت ہوتے تو کہاں کھڑے ہو، کس صف میں ہوتے۔ بہرحال ایک دوسری اس کے ساتھ جو بشارت ہے، جس کے لیے میں نے آج خاص طور پر جو بشارت کا موضوع ہے وہ ہے میرا موضوع، میں نے صرف یہ کہ تمہیداً وہ تنبیہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس بشارت کے اعتبار سے میں نے سب سے پہلے تو آپ کو سنائی ہیں آیات سورہ واقعہ کی، نقشہ کھینچا گیا ہے، اور وہ جو ابھی میں نے آپ کو شعر سنایا کہ جانے جملہ علم ہائی نستوئیں کہ بیدانی من کیم در یوم دین، یہ گویا کہ اس کی قرآن مجید کی طرف سے تشریح ہو رہی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہو پڑے گی وہ ہو پڑنے والی یعنی قیامت، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے وقوع پذیر ہونے میں نہ ابھی کوئی شک اور جھوٹ ہے، نہ اس وقت کوئی شک اور جھوٹ رہے گا، اس وقت تو کھل جائے گی بات، کون انکار کرے گا پھر، ابھی تو انکار کرنے والے ہیں۔ خافضۃ الرافعہ، اور وہ جو ہوگی وہ کچھ پست کرنے والی بھی ہوگی، اٹھانے والی بھی ہوگی، کچھ لوگوں کو پستی میں دھکیل دے گی وہ قیامت، اور کچھ لوگوں کو بلندیوں پر فائز کر دے گی۔ کچھ ہوں گے ظاہر بات ہے انبیاء، رسل، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ رافعہ ہوگی قیامت ان کے لیے، ان کے درجات کو، بلندی کو ظاہر کرنے والی ہوگی، ان کا مقام و مرتبہ اس وقت منکشف ہو جائے گا۔ اور خافضہ فساق و فجار، کفار، منافقین، مشرکین کو گرا دینے والی ہوگی۔ اب اس کے بارے میں فرمایا اذا رجت الارض رجا، جس دن زمین کپ کپا دی جائے گی جیسے کہ کپ کپایا جاتا ہے، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے توڑ پھوڑ کر، فکانت ہباء منبثا، اور وہ ہو جائیں گے غبار، منتشر غبار، پھیلا ہوا غبار، یہ پہاڑ، یہ چٹانیں غبار کی صورت ہو جائے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ یہ ہے اصل جس کے لیے کہ میں نے یہ آیات آج پڑھی۔ وہ ازواج ثلاثہ کیا ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو ایک تو ہوں گے داہنے والے یا برکتوں والے، یمن کے معنی برکت بھی ہے، برکت یہ دایاں ہاتھ جو ہے یمین اس حوالے سے کہتے ہیں، اچھے کاموں کے لیے اس کو وقف کرنا ہے، تو وہ کچھ تو ہوں گے داہنے والے، اور کیا شان ہوگی ان کی داہنے والوں کی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کچھ ہوں گے بدبختی والے، اور کیا برا حال ہوگا ان بدبختی والوں کا۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور ہوں گے سبقت کر لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، جو کہ یقیناً آگے بڑھ جانے والے ہوں گے۔ اولئک المقربون، وہ ہوں گے مقربین بارگاہ رب، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ پہلوں میں سے تو بڑی کثیر تعداد میں ہوں گے، پچھلوں میں کم تعداد میں ہوں گے۔ اس کے بعد لمبی بات ہے، اصحاب المیمنہ کے بارے میں فرمایا گیا، اصحاب الیمین بھی انہیں کہا گیا آگے چل کر۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، وہ جو دوسرے درجے کے لوگ ہوں گے وہ پہلوں میں بھی کثیر ہوں گے، بعد والوں میں بھی کثیر ہوں گے۔ یہی بات سورہ رحمان میں ایک اور انداز میں آئی ہے، اور اکثر لوگوں نے اسے اس انداز میں سمجھا نہیں، ترتیب مختلف ہے۔
اس سورہ مبارکہ کے اور سورہ رحمان کے مضامین کی ترتیب کے بارے میں نے جب درس دیا ان صورتوں کا تفصیلی، تو میں نے بیان کیا ہے کہ ان کی ترتیب ایک مرر امیج کی طرح ہے۔ مرر امیج، آپ جب کھڑے ہوں گے آئینے کے سامنے، آپ کا بایاں ہاتھ وہاں دایاں نظر آ رہا ہوگا اور دایاں وہاں بایاں نظر آئے گا۔ اس کو مرر امیج کہتے ہیں۔ آج کل مکان بنائے جاتے ہیں، ڈپلیکس، دو مکان ہیں بالکل ایک جیسے، دونوں کو سروں کے اوپر گیراج، پھر یہ کہ دونوں کے کچھ برآمدے، پھر دونوں کے ڈرائنگ روم، وہ آپس میں جڑے ہوئے۔ تو یہ مرر امیج ہے۔ اگر ان کو یوں لا کر اگر جوڑا جا سکے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانگروئنٹ ہوں گے۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ سامنے آ جائے گا، اور جو گیراج ہے وہ گیراج کے سامنے آ جائے گا۔ تو سورہ واقعہ میں تو یہ ہے کہ مقربون کا ذکر پہلے ہے، پھر اصحاب الیمین کا یا اصحاب المیمنہ کا، پھر اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ۔ سورہ رحمان میں جو اس سے پہلے ہے، بالکل جوڑا ہے یہ آپس میں، پہلے ذکر ہے جہنمیوں کا، اصحاب الشمال کا، پھر ذکر ہے اصحاب الیمین کا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب کے ساتھ سے خوف کے عذاب سے ڈرتے رہے، سزا سے ڈرتے رہے، محاسبے کا خوف اپنے دل میں رکھا، ان کے لیے دو جنتیں ہوں گی۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا، میرے علم کی حد تک بہت سے لوگ اس کے سے بحث ہی نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد آگے چل کر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ بھی دو جنتیں ہوں گی۔ پہلی دو جنتیں اصحاب الیمین کی ہیں، اور اس کے بعد کی دو جنتیں یہ مقربین کی ہیں۔ تو اس طریقے سے مرر امیج بن جاتا ہے ایک دوسرے کا۔ اور دو جنتیں کیوں ہیں؟ میرے نزدیک اس کی تعبیر یہ ہے کہ چونکہ جن اور انس دونوں سے خطاب صرف اس سورہ مبارکہ میں برابر ہے، پیرلل، تو ظاہر بات ہے کہ ایک جنت ہوگی جو انسانوں کے لیے ہوگی، اور ایک جنت اصحاب الیمین جو ہے وہ جنات میں سے ہوگی۔ ان دونوں کے مزاج علیحدہ، اللہ نے ان کی تخلیق علیحدہ کی ہے، ان کی مسرتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوگی، ان کے لیے لذتیں بھی ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہوگی۔ لہذا ایک جنت اصحاب الیمین من الناس، من بنی آدم، دوسری جنت اصحاب الیمین من الجن، اور پھر جو اس کے آگے کی جنت ہے مقربین، جو جنات میں سے دو ہیں وہ بھی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور دوسری مقربین جو جنات میں سے ہو اور انسانوں میں سے ہو۔ بہرحال اب آئیے اس کے بارے میں کچھ احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ اصولی قاعدہ یہی رہے گا، یہ میں نے کئی مرتبہ بات بیان کی ہے، آج پھر ایک حدیث کے ذہن میں آ جائے گی، مثلا جہاد کے بارے میں۔ جہاد کی میں نے جب 3 یا 9 منزلیں بیان کی آپ کے سامنے، جہاد فی سبیل اللہ، تو بلند ترین منزل تو 9 ہے، اہم ترین منزل پہلی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے اور نفس امارہ کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، یہ ہے سب سے افضل جہاد، سب سے یوں سمجھیے کہ اہم جہاد۔ یہ جہاد ہوگا تو اگلے کی باری آئے گی نا، پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی، لیکن بلند تو تیسری منزل ہے۔ اور بلند ترین منزل جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ، جو محبوبیت خداوندی کا مقام ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اہم ترین، افضل ترین، اور ایک ہے بلند ترین۔ اسی طریقے سے ایک عام قاعدے کی روح سے تو ظاہر بات ہے کہ جو رتبہ صحابہ کا ہے، ظاہر بات ہے بعد میں کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس امت کا بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا جو بھی ہمارے ہاں صوفیاء ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، جو بھی ہوں، وہ ادنا سے ادنا صحابی سے بھی کم تر ہے درجے میں۔ یہ بات اہل سنت کے ہاں متفق علیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہاں ہمارے کچھ جہلاء کے اندر پہ جب وہ نعت پر آتے ہیں تو حضور کو اللہ سے اوپر لے جاتے ہیں، اور جب اپنے اولیاء اللہ کی، اپنے ممدوحین کی مدح پر آتے ہیں تو انہیں انبیاء سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل تشیع اپنے ائمہ معصومین کو انبیاء اور رسول سے اوپر مانتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ
علامہ خمینی نے، آیت اللہ خمینی نے بعد میں اپنی رائے بدل لی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی کتاب جو ہے مشہور، اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے، وہ چھپی بھی تھی ایک زمانے میں، مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے کتاب شائع کی تھی، اس کے اندر اس کا اقتباس موجود تھا۔ جو مقام اور مرتبہ ہمارے ائمہ معصومین کا ہے، اس تک نہ ملائکۃ المقربین میں سے کسی کی رسائی ہے، نہ انبیاء مرسلین میں سے کسی کی رسائی ہے۔ یہ تو جہالت ہے، خالص جہالت ہے۔ تو درجات تو یہی رہیں گے، انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، درجات بھی یہی رہیں گے، ایک درجے میں تو عمومی طور پر تو یہی۔ لیکن یہ کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے، اور ایک خاص حدیث میں آئے گا، ابھی ہم پڑھیں گے، بعض پہلوؤں سے ہو سکتا ہے بعض والوں کے لیے بہت اونچے مراتب، بہت بلند مراتب، اور یہ اس لیے ان کو واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ دروازے بند ہو گئے، گیٹس آر اوپن، آؤ آگے بڑھو۔ میں نے میٹرک میں نظم پڑھی تھی، بڑی پیاری نظم، چیریٹیز، انگریزی کے ہمارے نصاب میں تھی وہ، charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers۔ لمبی نظر ہے یہ، لیکن اس کے آخر میں یہ جو نیکیاں ہیں، یہ میں آیت البر کے درس میں ان اشعار جو ہے انگریزی کے کوٹ بھی کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ تو انسانوں کے قدموں میں پڑی ہوئی، جو چاہے اٹھا لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن جو چاہو آپ پھول چن لو۔ No mystery is here, no special moon for the high and not for the low. The smoke ascends as high from the hearth of a humble cottage as from that of a haughty palace۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ کسی کو اونچائی کا مرتبہ بس الیٹ کر دیا گیا اور دوسرا جو ہے محروم کر دیا گیا، نہیں، بڑی پیاری تشبیہ دی ہے۔ دھواں بالکل برابر اٹھتا ہے اوپر، چاہے جھونپڑی کا چولہا اس سے بھی، اور کسی محل کے کچن کا جو ہے ہاٹی پیلس جو ہے، اگر اس کے کچن سے بھی دھواں اٹھے گا وہ بھی اسی طرح اوپر جائے گا۔ اس اعتبار سے مقامات بلند بند نہیں ہے، لیکن یہ اپنی اپنی ہمت ہے، اپنا اپنا فیصلہ ہے، اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ کیا تعین کیا آپ نے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ تو تم ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ ہر شخص جائزہ لے، میں کس چیز کو ترجیح دے رہا ہوں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے یا آخرت کی زندگی؟ اور اس کو اگر دیکھنا ہو، لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ لٹمس ٹیسٹ آپ اولاد میں دیکھیے کہ آپ ان کو کس طور پر تربیت دے رہے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں اولاد کو؟ سی ایس پی آفیسر بنانا چاہتے ہیں، کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، سی اے کرانا چاہتے ہیں، یا آپ اسے دین کا خادم بنانا چاہتے ہیں، دین کا علم دینا؟ اسی سے آپ کی پرائرٹیز تو معین ہو گئی، معلوم ہو گیا، لٹمس ٹیسٹ ہے، ہر شخص جائزہ لے لے۔ اس حوالے سے تو تب بشارت کیا ہے کہ اونچے مقامات اور اونچے درجات بند نہیں ہو گئے، کھلے ہوئے اپنی اپنی ہمت کے مطابق۔ جیسے کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت کریں گے۔ بقدر القد تکتسب المعالی، کوشش اور محنت کے ذریعے ہی بلند مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشعار ہیں، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، اور جو کوئی بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتیں جاگ کر گزارنی پڑتی ہے۔ سی ایس پی کرنی ہے تو پھر اس کے لیے بھی محنت، اور راتوں کو جاگیں گے، برننگ مڈ نائٹ آئل لیمپ جو ہے وہ آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ومن طلب العلا سہر اللیالی، راتوں کو جاگ کر محنت، ومن طلب العلا من غیر قد، اور جو چاہے گا کہ اسے بغیر محنت اور مشقت کے بلند مقام حاصل ہو جائے، اضاع العمر فی طلب المحال، اس نے اپنی عمر کو ضائع کر لیا ایک ایسی چیز کے حصول کی کوشش میں جو ممکن ہی نہیں ہے، بغیر محنت کے ممکن ہی نہیں۔ تو محنت دنیا کی ہو یا دین کی ہو، وہ تو برابر ہے، قانون برابر ہے اس کے۔ بقدر القد تکتسب المعالی، دنیا کی بھی بلندی چاہیے تو محنت کرنی پڑے گی، اور دین کی بلندی چاہیے، آخرت کی بلندی چاہیے تو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن بشارت جو ہے وہ کیا ہے کہ دروازے بند نہیں ہیں۔ یوں نہ سمجھو کہ وہ بلند مقامات جو ہیں وہ تو بس اب بند ہو گئے، اب اس تک ہماری رسائی نہیں۔ اب اس کے لیے میں احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
ان من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رعانی باہلہ ومالہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور اس کو امام مسلم نے روایت کیا اپنی صحیح میں کہ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت میں سے محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کسی طرح وہ اپنی اولاد اور اپنے مال سب کچھ دے کر میری رویت انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ آرزو جو میں نے آپ سے عرض کیا، اس کا ہونا جو ہے، جس کے دل میں واقعی یہ آرزو ہے تو وہ حضور کا محبوب ترین انسان ہے۔ ان من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رعانی باہلہ ومالہ۔ دوسری حدیث سنیے، یہ دو حدیثیں میں سنا رہا ہوں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا مثل امتی مثل المطر لا یدری اولہ خیر وآخر ام آخرہ۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ میری امت کی مثال بارش کی سی ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا آخری حصہ۔ پہلا حصہ جو ہے اگر آپ چھاجو پانی برس میں بہہ جائے گا، اسے جذب ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ آخری حصہ جذب ہوتا ہے، تو جب جذب ہوتا ہے تو اسی سے پھر زمین کی برکات، زمین کے خزانے نکلتے ہیں۔ تو کہا نہیں جا سکتا، یہاں فرمایا گیا ہے کہ مثل امتی مثل المطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ۔ یہی حضرت جعفر سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا ابشروا، یہ بشارت کا لفظ جو میں نے استعمال کیا کہ بشارت کے لیے میں یہ حدیث آپ کے سامنے لایا ہوں۔ انما مثل امتی کا مثل الغیث، وہاں مطر تھا، یہاں غیث ہے، اور یہاں ابشروا کا اضافہ ہے۔ بشارت حاصل کرو، بشارت حاصل کرو، اس لیے کہ میری امت کی مثال بارش کی سی ہے۔ لا یدری آخرہ خیر ام اولہ، نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا آخری حصہ بہتر ہوتا ہے یا پہلا حصہ۔ اس کو امام رزین نے روایت کیا۔ اب سنیے وہ حدیث جو میں نے بہت مرتبہ پہلے بھی سنائی ہے، اور اس میں وہ افضل اور اعلیٰ، افضل الجہاد اور سب سے اعلیٰ جہاد، اسی طرح افضل ایمان اور اعجب ایمان۔ عجب کا لفظ یہاں آ رہا ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ عجیب عربی زبان میں اس کے معنی ہے بہت خوبصورت، دل کو موہ لینے والا شے۔ عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت عمدہ سمجھنا، عجب، تکبر، عجب۔ تو عجیب وہ شے ہے جو بڑی خوبصورت ہو، بڑی حسین ہو، دل کو موہ لینے والی ہو، یہ عجیب۔ ہم اردو میں عجیب جو ہے وہ ذرا ایک محدود سے معنی ہے کہ جو نامانوس سی ہو، پہچان میں نہ آتی ہو، عام جو ہے اس کے خلاف ہو، عجیب، کوئی عجیب بات ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، بہت عجیب ہے۔ تو یہ عجیب اس معنی میں اجنبیت، وہ عجیب اور اجنبیت اور عجیب جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو عجب کا لفظ یہاں آیا ہے، یہ ہے بیہقی کی روایت ہے، عن عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، صحابہ اب چشم تصور سے دیکھیے، صحابہ کا مجمع ہے، حضور تشریف فرمائے، صحابہ بھی ہے۔ حضور پوچھتے ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، آپ لوگوں کے نزدیک بھلا سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ایمان مخلوقات میں سے کس کا ہے؟ اب یہ حضور کا ایک خاص انداز ہوتا تھا تعلیم کا، اور یہ موسٹ نیچرل ہے۔ پہلے سوال کرو، جس سے جو بھی آپ کے سامعین ہیں، آپ کے متعلمین ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے زیر تربیت ہیں، ان کے ذہن جاگیں، پہلے وہ خود کوشش کریں، سوچیں، اس کا جواب تب معلوم کر لیں۔ پھر جب اس ایکسرسائز کے بعد اصل بات سامنے آئے گی، تب اس کی حقیقت اور عظمت کھلے گی، اور پھر وہ ذہن نشین ہو جائے گی۔ تو فرمایا آپ نے ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، آپ بتائیے آپ کے نزدیک، حضور نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں سب سے حسین، سب سے عجیب، سب سے دل ربا، دل آویز ایمان کس کا ہے؟ قالوا، اب اس میں 3 اٹیمپٹس ہیں صحابہ کی۔
قالوا الملائکہ، ملائکہ کا ایمان، ظاہر بات ہے ملائکہ کا ایمان، وہ تو ایمان بالشہادہ ہے، وہ جو ہمارے لیے ایمان بالغیب ہے ان کے لیے تو ایمان بالشہادہ ہے، سب چیزیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ حضور نے ریجیکٹ کر دیا، وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ ان کو تو اپنے رب کے سامنے ہے، کون سا تیر مارا انہوں نے جو ایمان لائے، ان کے لیے تو کوئی ایمان جو ہے وہ کوئی اونچے درجے کا شاید نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قسم نہیں ہے، اس میں کوئی مقام نہیں، وہ عند ربهم، بات تو رب کے پاس ہے۔ اب دوسری اٹمپٹ میں صحابہ نے کہا فالنبیون، پھر انبیاء کا معاملہ ہے، فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ ان پر تو وحی نازل ہو رہی تھی۔ اب یہاں بھی آپ نے گویا کہ اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، یہ بھی نہیں، عجب نہیں ہے ایمان، افضل ہوگا، افضل ہے، لیکن یہ کہ سب سے پہلے تو ایمان لانے والے خود حضور ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون انا اول المؤمنین، لیکن یہ ہے کہ وہ افضلیت اور ہے یا اعجبیت اور ہے، جو سب سے زیادہ عجیب اور وسیم اور دلربا اور خوبصورت ہے۔ اور اس کے بعد تیسری تو پھر وہ ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا، ذرا جھجکتے ہوئے فنحن، پھر ہمارا ایمان سب سے عجب ہونا چاہیے، آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تمہارا کون سا کمال ہے۔ اب یہ تین اٹمپٹس کو ریجیکٹ کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، میری صحبت سے فیض یاب نہیں ہوں گے، انہیں تو کچھ صحیفے اوراق ملیں گے جن میں کتاب اللہ لکھی ہو، اور وہ اس پر ایمان لائیں۔ اب یہ ہے عجب ایمان کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، افضل ایمان وہ تو ظاہر بات ہے سب سے افضل انبیاء کا، پھر صحابہ کا، وہ علیہ بات ہے، لیکن عجب ایمان کا دروازہ تو بند نہیں۔ اب یہ ہم نے بند کر لیا ہو تو یہ ہم مجرم ہیں۔ کون قرآن کو پڑھتا ہے، کون اس کے لیے عربی زبان سیکھے گا؟ یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، جنہیں صحیفے ملیں گے، اوراق ملیں گے، کتابیں ملیں گی، اس میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، مصحف ملیں گے، وہ جو کچھ اس میں ہے اس پر ایمان لائیں گے، تو یہ دروازہ تو کھلا ہے عجب ایمان کا۔ جیسے پھر عرض کیا، اب یہ ہم نے خود ہی، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے، پھول تو کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، اگر آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے محروم ہے، لیکن دروازے بند نہیں ہیں، وہ اعلیٰ مراتب ہیں ان کے دروازے بند نہیں ہیں، دی doors are not closed، دروازے کھلے ہوئے، اگرچہ یہ ہے کہ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، وہ اصحاب الیمین ہے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین وہ مقربین کے اندر، وہ ہے افضلیت کے اعتبار سے معاملہ، لیکن ابھی آگے آ جائے گا اجر کے اعتبار سے معاملہ کچھ اور ہے۔ وعن عبد الرحمن بن علاء الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبد الرحمن بن علاء الحضرمی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ان لوگوں سے جنہوں نے یہ اللہ کے رسول سے سنا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ صحابہ میں سے بھی فرق ہو جاتا ہے، ایک تو یہ کہ کسی صحابی نے بات براہ راست حضور سے سنی ہو، اور کسی نے وہ کسی صحابی سے سنی ہو۔ اب ظاہر بات ہے حدیث جبرائیل جس پر ہم نے کئی میں جس پر تو جو لوگ اس مجمع میں موجود تھے وہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے وہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن سارے صحابہ تو نہیں تھے اس وقت مجمع میں، تو بہت سے لوگوں کو ان صحابہ کے ذریعے سے وہ بات پہنچی کہ جو اس مجمع میں موجود تھے۔ تو سمع حدثنی من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مجھے بتایا ہے یہ انہوں نے جنہوں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے،
انہ سیکون فی الآخر ھذہ الامۃ قوم، میری اس امت کے آخری حصے میں ایک ایسے لوگ بھی ہوں گے لہم مثل اجر اولہم، جن کے لیے اجر ہوگا ان کے پہلوں کے مانند۔ اجر کا معاملہ جو ہے، اجر میں یہ ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ کہا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، جو انہیں جو مواقع حاصل تھے، بعد والوں کو وہ مواقع تو حاصل نہیں ہیں۔ انہیں تو حضور کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خود ایک ایمان کی شعاعیں جو ہے اس سے نکل رہی تھی، وہ تو اس سے تو ہم فیضیاب نہیں ہیں۔ لیکن اجر میں ہماری جو لیمیٹیشنز ہیں، ہمارے پاس جو بھی کمی ہے، اب اس کی تلافی ہو جائے گی کہ اس میں جو سخت حالات میں کام کرے گا نیک، اس کا اجر بہت بڑھ جائے گا، اس کے مقابلے میں جو موافق حالات میں اتنا ہی کام کرے گا۔ کام کی نیکی کی مقدار ایک ہے، لیکن ایک ایسے ماحول میں کی گئی ہے جو موافق ماحول ہے، اس میں اس کا اجر کم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں تو ماحول کا حصہ بھی شامل ہو گیا نا۔ اور ایک وہی نیکی اسی درجے کی ایسے ماحول میں کی جائے جو مخالف ماحول ہے، غیر موافق ہے، تو اس کا درجہ جو ہے یقیناً اس کا وزن جو ہے اللہ کی میزان میں بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ ناموافق ترین حالات ہیں جو ہمیں میسر ہیں، ناموافق ترین حالات۔ دجالیت جو ہے پوری دنیا میں چھا چکی ہے، میں تقریریں کر چکا ہوں اس پر کہ اس کے دو ردے، دو پردے، وہ تو دو غلاف تو پوری دنیا پر آ چکے ہیں، تیسرا اب آ رہا ہے۔ ویسے مغرب میں آ چکا، لیکن یہ کہ عالم اسلام میں پورے زور شور کے ساتھ اب اسے لایا جا رہا ہے۔ یہ آخری میں نے اس پر تقریر کی تھی، دجالیت کا آخری حملہ۔ پہلا حملہ کیا تھا؟ سیاسی نظام میں سے اللہ کو نکال کے باہر کر دو، نتھنگ ڈوئنگ۔ ریاست اور سیاست اور ملک اور قانون کا کوئی تعلق کسی آسمانی ہدایت سے نہیں ہے۔ We are sovereign ourselves. We shall legislate as we like. یہ کیا ہے؟ شریعت محمدی یہ کہتی ہے، شریعت موسوی یہ کہتی ہے keep them with you in your homes. پڑھو جا کے، تلاوت کر لو اور ثواب حاصل کر لو، nothing doing۔ اور دوسرا پردہ معیشت کا نظام، سود اور جوئے، پوری دنیا اسٹاک ایکسچینج جوئے کا سب سے بڑا مرکز، اور سود اور بینکنگ جو ہے، ای بنوک، ای فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود۔ یہ بینکوں کا نظام جو عیار ذہن جو ہے یہودیوں کا، اس کی پیداوار ہے۔ یہ یہودیوں کی ایجاد ہے بینکنگ کا نظام، اور زیادہ پرانا نہیں ہے، کوئی 300 برس پرانا ہے۔ ای بنوک، ای فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود۔ اللہ نے جو نور، روح کی شکل میں نور ہمارے اندر پھونکا تھا، اس کو نکل باہر کیا، اب نرا حیوان بن گیا انسان۔ تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام۔ اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک یہ بینکنگ کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا، جب تک یہ ملیا میٹ نہیں ہوتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، کہاں کا دین، اس کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں۔ تیسرا جو چادر چڑھ رہی ہے، مغرب پر چڑھ چکی، بے حیائی، بے شرمی، عریانی، فحاشی، زنا، ہومو سیکسولیٹی، یہاں تک کہ ہومو سیکسول میرجز، شرم حیا کا پردہ ختم۔ یہ ابھی کچھ عالم اسلام میں ہے۔ انسٹیٹیوشن آف فیملی فنشڈ، ڈسٹرائڈ، ابھی اسلام نہیں ہے، ابھی عالم اسلام میں ہے، اور اس کے لیے جو مہم ہو رہی ہے، جو اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، ان کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کتنے این جی اوز اس کے لیے لگی ہوئی ہیں، اور کہاں سے انہیں فیڈ ہوتا ہے، کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ جس کے لیے عالمی کانفرنس ہوئی، پہلے ہوئی کائرو میں ویمن کانفرنس، ویمن لب، عورتوں کو آزاد کرا رہا ہے، عورتوں کو آزاد کرا۔ یہ کیا گھر کے اندر باندھ دیا اور شادی کے بندھن میں بندھ گئی تو بندھ گئی؟ نہیں۔ اس کے بعد پھر ایشیا کا دوسرا کنارہ، کائرو کو آپ کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ افریقہ کا شہر ہے، لیکن وہ گیٹ وے ہے ٹو مڈل ایسٹ، گیٹ وے ٹو دی عرب کنٹریز، کیونکہ عالم عرب میں
علمی، تعلیمی، ثقافتی اعتبار سے اس کا امام جو ہے مصر ہے، ثقافتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس لیے امام مصر۔ پھر چین کی طرف سے بیجنگ، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس، اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی کے تحت۔ بہرحال اب ان حالات میں اگر کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء، اسلام کا جب آغاز ہوا تو اسلام اجنبی تھا، غریب تھا، یہ عجیب و غریب کے معنی میں جو ہم بولتے ہیں وہ غریب، عجیب و غریب، لوگوں کو عجیب کیا بات کر رہے ہیں، لیکن پھر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو سبھی اس کے ساتھی بن گئے۔ فرمایا لیکن ان قریب یہ دوبارہ غریب ہو جائے گا، مسلمان بڑھتا جائے گا، دولت امویہ اور دولت عباسیہ اور دولت عثمانیہ، اسلام گرتا جائے گا، گرتا جائے گا، گرتا جائے گا۔ فطوبی للغرباء، توبہ، مبارکباد، تہنیت ان کے لیے جو اسلام کے اس غربت کے زمانے میں، اجنبیت کے زمانے میں خود اجنبی بن جائیں لیکن اسلام کا دامن نہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ انہیں کہا جائے یہ تو دقیانوسی لوگ ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ بڑے اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بات ان سے کہی جائے اور وہ اس کو جھیلیں اور برداشت کریں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو سنیے اس کو، حضور نے فرمایا انہ سیکون فی آخر ہذہ الامۃ قوم لہم مثل اجر اولہم، میری اس امت کے آخر میں، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا اجر برابر ہوگا ان کے جو اولین لوگوں کا ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، وہ نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، اور فتنہ پرداز لوگوں سے جنگ کریں گے۔ اب یہ ہے اصل میں وہ سورہ آل عمران کی آیت جس پر بارہا گفتگو ہوئی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جب عمومی طور پر امت خابیدہ ہو جائے گی، سو جائے گی، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی، شریعت سے بے پرواہ ہو جائے گی، اس وقت کچھ لوگ اٹھیں، ایک امت میں چھوٹی امت بنائیں، امہ ود ان امہ، جیسے آپ کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، پارٹی ود ان پارٹی۔ کانگریس میں ایک چھوٹی پارٹی بنی تھی جو فارورڈ بلاک کہلاتا تھا، اسی طریقے سے اب آپ کو اور دوسری جماعتوں میں فارورڈ بلاک بن رہے ہیں، تو ہوتے اسی پارٹی میں لیکن اپنا بلاک علیحدہ بنایا۔ تو اس امت میں چھوٹی امت ایک ہوگی، ہونی چاہیے، جو نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے اور خیر کی دعوت دے۔ یہاں جو ہے تیسری چیز، یقاتلون اہل الفتن، وہ فتنہ پیدا کرنے والوں کے خلاف جد و جہد کرے، کوشش کرے، اور اگر ضرورت ہو اور وقت ہو اور اس کے لیے مناسب ماحول ہو، جنگ کریں ان سے، فتنہ پرداز لوگوں سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی بیہقی کی روایت ہے۔ اس کے بعد کی حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے روایت کہ حضور نے فرمایا، طوبیٰ لمن رعانی، وہی طوبیٰ، فطوبیٰ للغرباء، ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، طوبیٰ، تہنیت ہو، مبارکباد ہو ان کو جو اسلام کی اس اجنبیت کے دور میں خود اجنبی بن جائیں لیکن اسلام سے جڑے رہیں، چمٹے رہیں، ان کے لیے۔ یہاں فرمایا طوبیٰ لمن رعانی، مبارکباد، تہنیت جنہوں نے مجھے دیکھا ان کے لیے ہے۔ وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اور 7 مرتبہ تہنیت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لایا۔ اب آپ دیکھیے شرف صحابیت سے 7 گنا زیادہ۔ طوبیٰ لمن رعانی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، مبارکباد، تہنیت ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا، اور یہاں گویا کہ اس میں 7 محذوف ہے، مجھ پر ایمان لائے صحابہ کرام، لیکن 7 مرتبہ مبارکباد ہے ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن ان پر ایمان لائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ آخری حدیث اس سلسلے کی ہے، ایک لمبا واقعہ ہے یہ، مسند احمد میں بھی ہے
اور یہ بھی جو ہے ابی ہریرہ کی روایت ابھی میں نے سنا، یہ بھی مسند احمد کی تھی، طوبیٰ لمن رعانی و طوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی و آمن بی۔ اور یہ حدیث جو ہے احمد اور دارمی کی ہے، مسند احمد اور سنن دارمی، اور اس میں واقعہ لمبا بیان ہوا ہے، بیٹھے ہوئے صحابہ حضور بھی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ سوال کرتے ہیں حضور سے، یہ معلوم ہے کون ہے؟ جن کو حضور نے فرمایا امین هذه الامہ، میری اس امت کے امین ترین انسان جو ہے وہ یہ ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ اور حضرت عمر نے بڑی حسرت سے کہا تھا اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں نامزد کر دیتا، جب وہ یعنی اس میں تھے، مجروح ہو چکے تھے، زخمی تھے، موت کا وقت تھا، کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا۔ اب جو باقی میرے سامنے ہیں میں ان میں سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضور، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، احد خیر منا، کیا کوئی ہم میں سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ اسلمنا وجاہدنا معک، ہم اسلام لائے آپ کے ساتھ اور جہاد کیا ہم نے آپ کے ساتھ مل کر، تو کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں، قوم یکونون من بعدی من بعدکم، وہ قوم، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئے گی، یؤمنون بی ولم یرونی، جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کہ صحابہ سے بھی احد خیر منا، ہم سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیے اس وضاحت کے ساتھ کہ ایک ہے کسی چیز کا افضل ہونا، ایک ہے کسی چیز کا حسین تر ہونا، وہ درجہ اجر کے اندر بڑھ جانا، یہ اور بالکل دونوں چیزیں علیحدہ، گڑبڑ نہ کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم افضل ہو جائیں گے، نہیں، افضل تو صحابہ ہی ہیں، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات کے اندر، ان ناموافق حالات میں، دجالیت کے اس غلبے کے دور میں اگر اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں، نہ صرف چمٹے رہیں بلکہ فتنوں کا مقابلہ کریں، اس کے خلاف جد و جہد کریں، اس کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے لیے اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے تن من دھن کا لگانا تاکہ اللہ کا دین قائم ہو، اگر یہ کریں گے تو اس اجر میں ہو سکتا ہے کہ صحابہ سے بھی آگے بڑھ جائیں، اللہ کی نگاہ میں ان کا وزن جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے۔ یہ دوسری بات ہے، بالکل افضلیت جو ہے وہ بالکل دوسری بات ہے۔ تو یہ ہے بشارتیں، ابشرو ابشرو، بشارتیں حاصل کرو۔ یہ مقامات بلند جو ہے یہ بند نہیں ہوئے ہیں، یہ مقامات کھلے ہوئے ہیں۔ The smoke ascends as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace۔ دھواں جو ہے برابر اوپر اٹھتا ہے، چاہے وہ ایک جھونپڑی والے کے چولہے سے اٹھ رہا ہو اور چاہے وہ کسی بڑے زبردست محل کے کچن سے اٹھ رہا ہو۔ تو نیکی کے لیے، اس کے لیے آگے سے آگے جانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مواقع سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔